السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں اور سب کو پتہ ہے، لیکن بیچ میں نئے آتے ہیں ان کو بھول چوک رہتی ہے، کیونکہ دوسری چیزوں کو زیادہ دل میں اہمیت دیتے ہیں۔ زبان پہ ان کے تو سب کے اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، لیکن دل میں کسی گھر دل میں پیسہ عورت چیزیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ یہ کام پہلے ہونا چاہیے، پہلے خدا رسول کو خوش کرنا چاہیے، پہلے اپنے کام ہونا چاہیے۔ تم خدا رسول کے کام پہلے کرو، ادھر زیادہ دل لگا، تمہارے کام بغیر تمہارے سوال کے ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آقا جی کہتے جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں دخل دیتا ہے، اور آقا جی کا دخل کوئی آسان بات تو نہیں، بہت بڑی قسمت کی بات۔ اچھا جی، تو جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس میں 2-3 چیزیں شامل کر دی ہیں محبت کے تقاضے سے۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے آقا جن کے، خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ان کو میری وجہ سے سب کچھ نصیب ہوا ہے تو ادھر سے سبب تو میں ہوں نا، تو ان کو بہت کچھ ملا ہے اور اب بھی مل رہا ہے، آگے بھی اصلاح ہو رہی ہے، ان کے خاندان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو جو کچھ یہ پڑھا گیا ہے اتنا بہت ماشاءاللہ، جس چیز میں علامت قبول کی ہو توفیق ہو جاتی ہے، اتنا بغیر حساب نہ کہیں پڑھا گیا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ صرف ادھر ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ نبی کریم کا یہاں امتیازی دخل ہے، اللہ اس وجہ سے ہر خیر یہاں سے نکلتی ہے، ہر شر دور ہو جاتا ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں ان کے دخل سے۔ تو جو کچھ پڑھا گیا یہ علامت قبول کی ہے، تو دوہرا نہیں سکتا ہوں کہ زیادہ باتیں نہیں کر سکتا ہوں، میں بیمار بھی زیادہ ہوں، لیکن جسمانی طور سے بہت زیادہ بیمار ہوں، روحانی طور سے آقا جی نے بہت مضبوط کر دیا ہے، اور ایسا کہا ہے تمہارے جیسا نہ آئے گا نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، سمجھ گئے نہیں؟ خدا نے حاکم حضرت محمد، اللہ نے حکم اپنے ہاتھ میں رکھا، اس حکم میں اپنا نائب حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لینے کے لیے اپنی اختیار سے مجھ کو رکھا، اللہ تو اس لیے میرا مسئلہ آقا جی کے ساتھ چل رہا ہے، آقا جی قیامت تک کے رسول ہیں، اور میں قیامت تک شیخ رہوں گا، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے سے فیض قیامت تک چلے گا اور قیامت تک رہو گے۔ دوسرے آئے تھے ان کے فیض بے شک ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وقتی سے وقت کے ساتھ ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ باقی ان کی وظیفے پڑھنے سلسلے میں داخل ہونا کوئی وہ بات نہیں، نہ بھی داخل وہ چیزیں تو پہلے ہی خدا نے کہی ہیں، تو یہ باتیں کی تفصیل میں نہیں کر سکتا، بیمار بہت ہوں، تو تم کو یہ موقع ملا ہے اور میں تمہارا مہمان ہوں، اس لیے یہ باتیں بتا دی ہیں، جتنا مجھ سے فائدہ اٹھانا اٹھا لو، یہ بھی آقا جی کی باتیں ہیں۔ سننا ہے کیا سنائے کیا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ تہجد وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے تمہارے لیے پابندی ہے، اس میں اللہ کی خاص رحمت، اللہ کا حکمت کی باتیں جو تفصیل نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے، کہ اللہ اترتا ہے چڑھتا ہے، یہ جیسے اشارے ہیں، تو اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تہجد کا پابند نہیں ہے، تم کو پابند بتایا ہے کہ تم ایسے کرو تو ایسے ہوگا۔ تو ہماری تہجد اللہ کے حوالے ہوتی ہے، ہم جب چاہیں تہجد کر لیں، جس پہ کچھ ہو، وہی تہجد کا رب ہے، دوسرے وقتوں کا رب ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا اب تہجد کا وقت نہیں، تم تہجد پڑھتے ہو، اب میں کیا کروں؟ اللہ کہے گا میں کیا کروں؟ یہ ہمارے تمہارے لیے مسئلے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو
تو میں جب چاہوں تہجد شروع کر دیتا ہوں، جب چاہوں جو مرضی کر دیتا ہوں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو بات اس وضاحت سے کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میں تھوڑا بہت بیٹھوں گا، زیادہ بیٹھنا زیادہ بولنے سے آدمی تھک جاتا ہے، تو آپ مجھے تھکائے نہیں، ہاں سمجھ گئے نہیں؟ گپ شپ مارنے کے لیے سارے تیار ہوتے ہیں، لیکن خیالی عشق بھی سب کے پاس ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے۔ حقیقی عشق اس سے ملتا ہے جس کے پاس حقیقی عشق ہو۔ اللہ دیکھا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے تصور ملتا ہے، باتیں ملتی ہیں، چلتی ہیں دنیا۔ اور یہ باتیں جو سنیں گے مشائخ بھی حیران ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ چیز جو میرے پاس آقا نے تقاضا کرم سے کیا، چاہے لائق نہیں ہو، وہ جو مرضی یہ کر سکتے ہیں۔ تو تمہارا بھائی یہ جو ہے جب مرضی تہجد پڑھ لے، جب مرضی جو اس کے موڈ میں آئے کر لے، یہ کر سکتا ہے کہ آقا جی نے کہا تمہاری سفارش کبھی نہیں ہوتی، اور آقا جی نے مجھے جانی بھی کہا۔ اللہ دیکھا، جانی، اور دل لگی بھی کی ہے، میرے ساتھ کرتے بھی ہیں کبھی کبھی، جو فرماتے ہیں کام ہم کرتے ہیں اور نام تمہارا ہوتا ہے، تو ایسے بھی دل لگی کرتے ہیں۔ تو میں زیادہ بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں، زیادہ بیٹھنے بولنے سے مجھے نہیں پتہ، بھائی کہتے ہیں میں زیادہ دل لگی کرتا ہوں تو ہنسانے کے لیے، چھوٹی عمر کے ہیں کہ بھائی انسان کا روب چلا جاتا ہے، پھر قسمیں کھاتے ہیں واللہ آپ جتنی دل لگی کریں، ہم جب یہاں گھستے ہیں تو ہمارے پر بہت روب ہوتا ہے، ایسے بولتے ہیں پتہ نہیں۔ ایک دفعہ اتفاق سے میں نے قسم کہتے قسم خدا کیوں، جب داخل ہوتے ہیں بڑا سوچ کے داخل ہوتے ہیں۔ بس ایک بہت بڑا ایسا تھا، ماشاء ساری دنیا پھرا ہوا تھا، اور کروڑوں کی پتی کے علاوہ بڑی قابلیت تھی اس کو، علم میں، ادب میں، ہر چیز میں۔ وہ کہتا تھا جب میں آتا تمہارے سامنے آتا ہوں میرا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ساری باتیں کرنے کی نہیں ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی رغبت دلانے کے لیے کر دے آدمی کافی ہے۔ تو یہی ہے تھوڑی سی، ان کو نہ پایا تو کیا پایا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ آپ سے پوچھتے ہیں رحمان کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رحمان کا اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا، قرآن کی آیت ہے۔ تو رحمان کو کون جانتا ہے؟ مر گئے، زور سے بولو بھائی، میں اونچا سنتا یار، اونچا۔ تو ان کا مسئلہ ضروری ہے، اور چیز وسیلے سے ہوتی ہے، تو آقا جی سے بھی ملنے کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے۔ تو وقتی طور سے ایسے سمجھ لو میں وسیلہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ، یہ حقیقت ہے۔ دیکھو دھماکہ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، اور یہ وسیلہ نہ کہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا، نہ پہلے، یہ بھی آقا جی نے بتایا ہے۔ اس لیے کسی کو جڑنے کے لیے کچھ بتانا پڑتا ہے تربیت میں، میاں مٹھو بننے کے لیے، تاکہ وہ پیچھے لگے کہ اتنی بڑی دولت مل جائے اور وسیلہ شیخ امین بن جائے، تو جنت بھی شیخ امین کے لیے قربان کرنا کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ آقا جی بہت بڑی ہے، اور یہ نعمت مجھے کرم کے تقاضے سے حاصل ہے، اور ہمیشہ کے لیے حاصل کر ہمیشہ تم رہو گے، اور قیامت تک تم سے مسئلہ چلے گا، اوروں سے نہیں چلا لیکن وقتی طور سے چلا، پھر اپنے زمانے کے ساتھ وہ چلے گئے، جتنے بھی طریقت والے ہیں
سب اولیاء تھے، بڑے تھے چھوٹے تھے، سب چلے گئے، لیکن کہاں تم رہو گے؟ اللہ ایک دیر نے خدا کی تقاضا کرم سے، اس کو کہتے ہیں قسمت پانی دے، تو تم جڑ گئے، تمہاری بھی قسمت میرے ساتھ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس کا باپ بھی سیدھا نہیں تھا، تو بیٹا سیدھا ہو سکتا ہے؟ پیسے کے پیچھے خوار تھا ادھر، اور اب آقا جی کے پیچھے خوار ہے۔ اس کو حقیقی عشق تو مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا عکس اس پر اترتا ہے تو اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے سب کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے ایسا خصوصیت۔ آقا جی ہر جگہ موجود ہیں، لیکن وہ آتے جاتے کہیں نہیں، ان کی روحانیت میں زبردست طاقت ہے۔ ایک سیکنڈ میں ان کی روحانیت اثر کرتی ہے، تو روحانیت کی وجہ سے ان کی شیخ امین کے اندر ایک عکس آ جاتا ہے، جس سے شیخ امین نہیں دکھتے، وہ آقا جی بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں۔ اور بعض جو دیکھتے ہیں قسم بھی کھاتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آقا جی کو دیکھا۔ اصل میں آقا جی کو نہیں دیکھا، آقا جی کی روحانیت کا عکس میرے میں آتا ہے، اس وقت میں دکھتا نہیں ہوں، وہ دکھتے ہیں۔ اللہ دیکھا، تاکہ غلط فہمی نہ ہونا، کیونکہ بعضی جگہ میری باتیں جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک کرتا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو کسی نے کی نہیں ہے، کسی کی نہیں کی ہیں۔ تو اگر آقا جی نے ایسے کہا ہے تو آقا جی پر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا جی غلط بات کر سکتے ہیں؟ آقا جی نے کہا میری زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا، تو یہ میری چیزیں منصوبہ تربیت کے لیے بتا دیتا ہوں، اور نہ ایسی چیزیں نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی قیامت تک، یہ آپ ہی نے کہا ہے۔ اس پر خاموشی اختیار کرتا ہوں، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا ہوں۔ انہوں نے مجھے میاں مٹھو بنایا ہے، کہا تم سے بہت خوش ہیں، مجھے جانی بھی کہا ہے، مجھے دل لگی بھی کبھی کرتے ہیں تقاضا کرم سے کہ کام ہم کرتے ہیں، نام تمہارا ہوتا ہے۔ کیا سننا، آرام سے بیٹھے رہو۔ آئی لو یو آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، اس کا تصور کرنا آسان ہے، لیکن آئی لو یو تم کو حقیقی یہاں نصیب ہو سکتا ہے اگر میرے اندر حقیقی ہے۔ اور یہ حقیقی کا لفظ بھی آقا جی نے کہا ہے مجھے کہ حقیقت میں جو عشق ہے، جس کو عشق کہتے ہیں، وہ تم کو حاصل ہے۔ اور اوروں کے متعلق کوئی بات ہوئی، کہا ان کو تم کو جو حاصل ہے، ان کو جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، کچھ گزرے ہیں، ان کا کچھ اثر ان کو ملا ہے، لیکن تمہارے جیسا اس میں ان میں نہیں آیا ہے اور نہ آئے گا کبھی۔ کیوں کہ نبی کریم کا یہاں دخل امتیازی ہے میرے ساتھ، ان کی جو مرضی ہے کریں، ان کو کہہ سکتے ہیں ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے انہوں نے مجھے دل لگی بھی کرتے ہیں، جانی بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی تقاضا کرم میں، تو اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو میاں مٹھو مجھ کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور تم سے مجھے فائدے کی وہ نہیں کہ تم سے میرے مرید ہوگا تو میری ترقی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تم چاہے کروڑوں اکٹھے ہو جاؤ یا اولیاء بھی اکٹھے ہو جائے، وہ اپنی جگہ، تم اپنی جگہ، لیکن تم مجھے ترقی وہ نہیں دے سکتے جو حضرت محمد مصطفیٰ دے سکتے۔ تو خدا نے میری قسمت ایسی بنائی ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے اپنے تقاضا کرم سے یہ فرمایا بھی ہے، تم کو ہم نے ازل سے چنا ہوا ہے، جس کو رسول اللہ چن لے وہ سب سے علیحدہ ہوتا ہے، اوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، وہ اور طرح ہوا ہے۔ اس سے یہ باتیں ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، نہ کہہ سکے گا۔ سمجھ گئے نہیں کہ اتنا بڑا بات کرے اور اپنی منصوبیت بتائے، لیکن منصوبیت سے کمال میرے میں نہیں ہے، قسمت کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، کس لیے نکلے تھے؟
بکریاں چرانے پتن کیا، تو آگے قسمت آ گئی وہ کلیم اللہ بن گئے۔ تو میرا بھی اسی قسم کا ہے۔ اب حیران ہوتا ہوں، مجھے کوئی شیخ کہتا ہے، کوئی کتب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کہتے رہے، ان کے نہ کہنے سے کچھ ہوتا ہے نہ ماننے سے کچھ میرا کم ہوتا ہے۔ جو تقدیر میں تھا آقا جی نے مجھے بتا دیا، جو تقدیر میں ہوگا نہیں ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، یہ سب بتا دیا۔ اللہ دیکھا ان کی کرم کا تقاضا نہیں، میں اس قابل ہوں، ویسے میرے میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے نایاب چیز بنا دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پوچھنا چاہتا ان سے پوچھے کہ پوچھ نہیں سکے گا، اس کے پاس یہ تقاضا کرم نہیں ہے نا، ان سے پوچھنا کوئی آسان ہے۔ تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو نہ بتانے کی بتانی پڑتی ہے تربیت میں، تاکہ تم وقت کی قدر کرو اور اپنے سے مہمان کو جیسے غنیمت سمجھو تمہارے پاس ہے اس وقت۔ پھر یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، لیکن یہ رہے گا قیامت تک آقا جی کے حکم سے، کہ آقا جی نے اپنے حکم سے مجھے اختیار ازل سے کیا ہوا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا دھماکے کا، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اوپر سے عرش کے قریب سے یہاں تفسیر نہیں ہوتی، وہ فیض اترتا ہے کسی ولی کو، کسی کو نصیب نہیں ہوا، نہ کسی کے پاس ہے یہ چیز، تو آقا جی کے سینے میں آتا ہے، آقا جی کے سینے سے پھر میرے سینے میں آتا ہے۔ پہلے ہی بتایا تھا، تھوڑا سا بتا دیا، اب چپ ہوتا ہوں، چائے پیتا ہوں، خلاص اب آئلو کی نکالتے ہو باتیں، بس تصور ہے اور حقیقی عشق اگر چاہیے تو وہ تم یہاں مل سکتا ہے، اللہ کے حکم سے، نبی کے فضل سے، وہ ادھر موجود ہے، سمجھ گئے نہیں؟ اور ایسا عشق جیسا کسی کو نصیب نہیں ہوا نہ ہوگا، یہ بھی آقا جی نے کہا ہے۔ بھائی چائے لائے تھوڑی۔ کسی نے مٹی سے پوچھا تیرے میں خوشبو آتی ہے، اس کا میں مٹی ہوں لیکن پھول کے دامن میں رہتی ہوں، ادھر سے خوشبو میرے میں آتی ہے، میں مٹی ہوں لیکن ان کے دامن میں رہتا ہوں۔ اللہ مٹی کچھ ہے لیکن ان کے دامن۔ میں دکھیاری جرم دی، میں دکھیاری جرم دی، ڈردیاں چھاواں نہ بیٹھاں، مت رخ سڑ جائے نی۔ ایسے شعر مجھے بڑے دل میں لگتے ہیں، اس کا بتایا بھی ہے آقا جی نے کہ تمہارے دل میں درد ہے، اللہ تمہارے دل میں درد ہے۔ پرانا واقعہ کسی نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا مجھے یہاں زخم ہے، اس نے دیکھا تو دیکھا اندر دل پر نقش محمد تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننا ہے کیا، سنا ہے کیا، آقا جی کہتے ہیں ان کی بات ہے، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے ادھر کی بات زیادہ کرتا ہے۔ بچپن سے جب سے سمجھو میں ایک ہی بات دہراتا ہوں، رات دن 24 گھنٹے کراچی میں، ادھر سعودیہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور خدا کی بات۔ تیسری بات میں جانتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے مجھ تیسرے کو کرم کر دیا۔ تو کون میں خواہ مخواہ، قسمت، نہ قابلیت، نہ کچھ ذاتی طور سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کہیں کچھ منع بھی تھا تھوڑا اس میں کہ یہ باتیں نہ کہا کرو،
جس کے دل میں تمہاری اہمیت کم ہو گئی اس کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں میں کہہ سکتا ہوں، تم نہیں کہہ سکتے، اور تم کو کہنا بھی نہیں چاہیے. میں کہوں بھی اجازت کہہ دو تب بھی نہ کہو، تاکہ تم کو کچھ نظر آئے، تمہارا عقیدہ بنے. تو کچھ دیکھنے سے عقیدہ بنتا ہے. تو تم لوگ میری جاسوسی ادب سے کر سکتے ہو، صحیح ہے نہیں ہے، اس میں ادب ہو تو دیکھتے رہو. بھائی چائے لاؤ، چائے میں سلام کیا نا آپ کو، بس کافی ہو گیا. زیادہ بولنے سے آدمی تھک جاتا ہے. آقا جی کے سیدھے میں آواز آتی تھی، جیسے کہ دیش کی پکتی ہے نا، اس میں بھاپ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے. تو میری ان سے جیسے تقاضا کرم سے بنے کوئی کمال نہیں ہے، تو میرے اندر اثر آ جاتا ہے. نبی سے دل جڑ گیا تو کیا چاہیے. یہ ایسی باتیں ہیں یہ سب کو حاصل نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں، نہ تھی نہ آئندہ ہوں گی. یہ بھی آقا جی نے کہا. اور کوئی اس وسوسے میں نہ رہے ایسے میں گلے نہیں لگا، نیت پر ہو جاتا ہے. اور آقا جی ہر کسی کو دیکھتے ہیں جیسے دنیا ان کی، آپ نے فرمایا میری ہتھیلی کے سامنے. تو ان کا مسئلہ ہاں چل رہا ہے تو تمہارے دل میں یہ فرق نہ آئے، میرے سے شیخ بات کرتا اس سے نہ کرتا. بات میری نہیں ہے ان کی ہے، لیکن ظاہر میں دکھتا ہوں، حقیقت میں ان کا روحانی مسئلہ چلتا ہے. وہ کہیں آتے جاتے نہیں، ان کی روحانیت ایک سیکنڈ میں ہر جگہ پہنچ جاتی. نہ کسی قبروں میں جاتے ہیں، جیسے ایک دفعہ فرمایا یہ مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں. محبت میں ایسا کہتے ہیں دنیا کے بادشاہ لوگوں کے دروں پر نہیں پھرتے ہیں، تو میں بھی نہیں پھرتا ہوں. لیکن ویسے جیسے محبت میں کہتے ہیں ایسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی معافی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا نا. بڑے بڑے بزرگ اولیاء یا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کو جھوٹ سچ سے نہیں کہنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو بھی سمجھ میں کہاں سے آتا ہے، ہم کو تو وہ سمجھاتے ہیں نا، اور میں تم کو سمجھاتا ہوں. تو پھر ہمارا معاملہ جیسے نا، جیسے امتیازی کر دیا انہوں نے، ان کی مرضی ہے. طریق سے ساری ان کی پیر کے نیچے ہیں. ان کو لوگ ایسے سمجھتے طریقت میں نہیں ہے، تو آقا طریقت کے پیچھے چلیں، طریقت کے پیر جو مرضی یہ کریں، طریقت میں ہے یا نہیں ہے، وہ خود مختار ہے. ویسے ہی انہوں نے امین کو چن لیا ہے. آقا مرضی جو کرے ان کا پر کسی چیز کی پابندی نہیں ہے. اس لیے امین کو جانے بھی کہا ہے، اور کہا میں تم سے بہت خوش ہوں. نہ تمہارے جیسا پہلے آیا تھا نہ قیامت تک آئے گا، تمہارا سلسلہ قیامت تک چلے گا. اور ان کا ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اپنے وقت کے ساتھ. جتنے بھی اولیاء تھے یہ سب آقا جی کی طرف منسوب ہے. لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کے بس قاعدہ کرم نہیں، اور آقا جی کی شکل میں شیطان آ نہیں سکتا. اور اس چیز کو نہ جھٹلائیں گے نہ سچ مانیں گے. پتہ ہے کیا کہیں گے، ہاں ایسے پتہ نہیں کہتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے کہتا ہے. میں جدھر سے کہتا ہوں تم کو اس طرف کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہاں وہ نبیوں کی سردار ہے، ولیوں کے بھی سردار ہے، طریقت والوں کا بھی سردار ہے. طریقت کے سوا جو مرضی کرے وہ پابند نہیں ہے. اگر بزرگ ہوتا نہ ہوتا وہ تو علیحدہ چھوڑ دو. میں اتنی جیسے ہمت سے یہ باتیں کرتا ہوں، کوئی نے کہا ہے نہ کہہ سکتے ہیں آئندہ. اور یہ ہمت انہوں نے دی ہوئی ہے. تو آقا جی نے کہا ہم ہمت دیں گے. اللہ دیکھا، ہم ہمت دیں گے. یعنی 24 گھنٹے ان کی نظر یا ان کی امان میں رہتا ہوں، پل بھر ادھر ادھر نہیں ہوتا ہوں.
اچھا جی، آرام سے بیٹھو اور باتیں سن لی ہیں اور آپس میں باتیں کر، اس طرح کہندا ہے، اس طرح کہندا ہے، یہ نہیں سنی، پھر دوسرے کو سناؤ، وہ کہیں گے آج تک کسی نے نہیں کہا، اور کل تک بھی، قیامت تک بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ چل کیا کر لو گے بھائی؟ چائے رکھے، میں تھوڑا چائے پیوں، ٹائٹ ہو جاؤں، تھوڑا پنچر ہو گیا ہوں بوڑھاپے کی وجہ سے۔ تم کو نہیں کہنا چاہیے مجھے پنچر ہو گیا، کہنا چاہیے آگے جا کے آپ کے 6 سیکنڈ میں تو پنچر چاہیے ہوں۔ اگر جہالت سے کہا ہے تو اور ہوگا، اگر جہالت سے نہیں مذاق کیا ہے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس کے ساتھ مذاق کیا۔ جس کو آقا جی نے اپنا خاص غلام بنایا ہوا ہے اور جانی کہا ہوا، اس کے ساتھ مذاق ہو سکتا ہے؟ اللہ ساقیا جو مزہ دیکھا عشق بازی میں مزہ دیکھا، جو مزہ دیکھا عشق بازی میں مزہ دیکھا، میں عشق کا سودا کرتا ہوں، دنیا و جان کو گواتا ہوں۔ یہ آسان بات تو نہیں ہے۔ میں عشق کا سودا کرتا ہوں، دنیا و جان کو گواتا ہوں۔ نہ دنیا اس کے پاس قدر کی ہے، کہ قدر ہے اس کی، نہ جان کی قدر ہے، سب محبوب پر فدا ہے۔ لیکن وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو، دل سے، پھر دل کا مسئلہ تو پھر مسئلہ قسمت سے ہی ہوتا ہے، دل آسان چیز نہیں ہے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، یہ لفظ بڑے میرے دل کو لگتے ہیں۔ آج تجھے میں عشق کا آزار دوں، آج تجھے میں صلی اللہ کا ہار دوں، آزار۔ بھئی آپ کو کہتا ہم ادھر جیسے آپ کے دل میں یہ نہ آئے، آپ آقا جی کے سامنے ہوتے ہیں اور آقا جی کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو یہاں ہوتے تو نہیں ہیں لیکن ان کی روحانیت ایک سیکنڈ میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ ان کے سامنے ہیں، آپ کے دلوں کا پتہ ہے، سب چیز کا پتہ ہے، تو آپ کو یہ دل میں افسوس نہیں ہونا چاہیے شیخ ہمیں گلے سے لگاتا ہے یا آقا جی۔ تم ایسا سمجھو کہ آقا کی روحانیت اگر میرے اندر موجود ہے تو میں نے تم کو آقا کے گلے سے لگایا ہوا ہے۔ اس میں شک نہ کریں، ہم شک نہ کریں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا، بس میرا خیال ہے کافی ہے یار، کیونکہ میرے بھائی مجھے کہتے رہتے ہیں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور پھر اوپر بھی میرا یہی حال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے مجھے بیٹھے ہوئے، پھر یہ بتاتے ہیں تو انتباہت ہے کہ آپ کل سے بیٹھے ہوئے آج تک 15 منٹ نہیں سوتے، مجھے نہیں پتہ میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا ہوں، بتاؤ۔ اور کوئی پوچھتا شک نہیں کرے گا، نہ کر رہے نہ ہو، جو بات پوچھے گا فٹ جواب دوں گا، اس کو سیٹ کر دوں گا اس کو۔ مجھے نہیں پتہ ہوتا، واللہ نہیں پتہ ہوتا، پھر بعد میں کہتے آپ کہتے مجھے ایسا ایسا، جو باتیں پوچھیں صحیح کہتے ہیں، کہتے مجھے نہیں پتہ میں صحیح کہتا ہوں یا کوئی پوچھا ہے، لیکن جو پوچھتا ہے آقا کی مجھ میں روحانیت کا کرم کا تقاضا ہے، سمجھ گئے نہیں، جواب میں صحیح دیتا ہوں ٹکا کے اس کو، اور مجھے نہیں پتہ ہوتا۔ ابھی کون مانے گا، مجھے منوانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو سیٹ کر دیتا ہوں نا۔ بہت بڑا آقا جی کا معجزہ۔ سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے، اسی میں مجھ کو خدا ملے ہیں، اسی میں ملے ہیں سیدنا محمد، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب سیدنا مصطفیٰ تو دیکھ،
جلوہ حق چھپا ہوا ہے سیدنا مصطفیٰ کی ذات میں۔ اب یہ باتیں تم نے سنی ہیں، لیکن اس کی تہہ تک پہنچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اس کی تہہ تک پہنچنا تب کچھ پتہ چلے گا عکس سے۔ اگر تمہارے بھائی امین میں وہ چیز موجود ہے، لیکن واللہ نہیں کہتا ہوں، واللہ بھی کہہ سکتا ہوں، واللہ موجود ہے اللہ۔ اس لیے یہ باتیں کرنی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے۔ بات زبان تمہارے ساتھ ہے، دل کہیں اور چل رہا ہے۔ ایسی شعر تیرا چڑھی چل رہے ہیں، بڑے غمگین میرے دن تھے، وہ بڑے غمگین۔ تو کوئی مناسبت آئی تو وہ بات پوری بھی ہو گئی انشاءاللہ۔ کہا جہاں ہوگے وہاں دیکھ لینا، جہاں ہوگے وہاں دیکھ لینا۔ ایک دم نے کہا میں کھل کے آپ کو نہیں دیکھا، کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں ادب سے، آمنا سامنا جب ہوتا ہے، کہ میں کہتا ہوں کھل کے دیکھو۔ کہا کھل کے نہیں دیکھ سکو گے، کہ تمہارا دل سب میری طرف آ جائے گا، اور ہم نے تمہارے سے فیض قیامت تک چلانا ہے۔ جب تمہارا دل ہٹ جائے گا تو وہ کہاں سے فیض لیں گے؟ کیونکہ میرے سے فیض تیرے اندر جاتا، تیرے سے ان کے اندر جاتا ہے۔ اور ابھی تھوڑا وقت گزرا، کرم فرمایا تو کہا دیکھ لو گے۔ مہربانی ہے ان کی۔ اس سے پتہ ہے کیا معصوم نکلتا ہے؟ کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو، دیکھ لو گے۔ ایسی باتیں تم کو کون سنائے گا؟ نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی قیامت تک۔ بھائی کچھ بتاؤ، میں چلوں، کافی میرا خیال ہے۔ ابن الذین آمنوا یا ویلک من البنات، پھر اس کا نام پھر طلحہ نام ہے، طہ نام ہے، بھتیجا بھانجا، ہاں بھتیجا۔ اس کو میں بھول جاتا ہوں، اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں کون سا وقت ہے، تو یہ پوچھتے رہتے مجھے، یہ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ کہ دیکھ لے، میں بات جو پوچھے گا میں تجھے پورا جواب دوں گا، سٹ دوں گا، کیونکہ ہے تو ٹھیک، تو ٹھیک تو سمجھتا ہے، لیکن میں وہ والا نہیں ہوں، وہ والا نہیں ہوں۔ وہ کون سا والا ہوں؟ دل میں میرے، میں وہ والا ہوں، دل میں میرے۔ بولنا کوئی دل نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ،
مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے،